میرے آقا دا زمانہ زہری ہے. ایک نوجوان اپنی بیوی نو تنبیہ خبردار کر رہا ہے کہ میں جا رہا روزی کمان واسطے تے اپنے باپ وال رشتہ داراں وال تو نہیں جائے گی. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. اس بچی دا باپ بیمار ہو گیا ہے. انہاں پیغام بھیجا جاؤ دی فلاں بچی نو بلا لے آؤ. بچی نے جواب دیتا جدوں تک میرے مصطفیٰ فیصلہ نہیں کرن گے میرا خامد گھر نہیں ہے میں اپنے باپ وال بھی نہیں آ سکتی. یہ مسئلہ جڑا ہے فیصلہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں پہنچ گیا. وہ قاصد گیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے اوندا خامد گھر نہیں ہے, سونیا اوندا باپ بیمار ہے, کی حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اس عورت واسطے بہتر ہے کہ اپنے خامد دی اتباع کرے. پھر تیسرے مرتبہ اوندا باپ فوت ہو گیا. قاصد پہنچ گیا, سونیا محبوبہ اس عورت دا باپ فوت ہو گیا ہے, سونیا کی حکم ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان دے واسطے حکم ہے اپنے باپ اپنے خامن دی اتباع کرے, باپ ول نہیں جا سکتی. جدوں دا باپ جڑا اس نو تدفین کیتا گیا, ایک دن گزریا, دوسرا دن آ گیا, اوندا خامد واپس آیا, پوچھا گیا کی مسئلہ ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے تے میں نہیں گئی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیرے واسطے تیرے خامد دی اتباع ضروری ہے. میں اپنے باپ نو چھڑ دیتا ہے, ان خامد بھی چل پیا, بیوی بھی چل پئی. اے فیصلہ کران واسطے کوئی دنیا دار وا کول نہیں گئے, اللہ دے یار کول جا رہے نے, اللہ دے محبوب کول گئے نے. سونیا تواڈے حکم دے مطابق سونیا میں اپنے باپ نو چہرہ بھی نہیں ویکھ سکی, میرا خامد میرے نال ہے. سونیا کی حکم ہے؟ کیا میرا باپ جڑا ہے اوندا میں منہ نہیں ویکھ سکی؟ میں گناہگار تا نہیں ہاں. میرے لجپال کریم آقا دے دیوانے ہو, حضور نے فرمایا اے میری بٹیا سن لے, اور جیڑی اتباع تو اپنے خامن دی کر دی رہی ہے ان دا نتیجہ ہی نکلے آئے کہ تیرا باپ بڑا گناہگار آئی, فاسق و فاجر آئی, بڑا گناہگار آئی, لیکن جڑی اتباع تو اپنے خامن دی کیتی ہے اللہ نے اس دی وجہ تو تیرے باپ نو جنت عطا کر چھڈی ہے.